ایک یونیورسٹی کی بچی ہے، طالبہ ہیں، انہوں نے کچھ اپنے کویسچنز بھیجے تھے تو میں نے چاہا کہ پروگرام میں شامل کروں۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم فیمنزم کی میں یونیورسٹی میں فیمنزم کی طالبہ ہوں، اور ہمارے مضمون کے ٹیچر جو ہیں وہ ہمیں بعض اوقات جو دوسرے لوگوں نے اسلام پر اعتراضات کیے ہوتے ہیں ان کے کویسچن ہمیں کہتی ہیں اس کے جوابات ڈھونڈو۔ تو ہمیں دو سوال دیے ہیں، ایک یہ کہ عورت کا جائیداد میں حصہ مرد سے کم کیوں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ عورت کو کی گواہی آدھی کیوں ہے۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ ہمیں ان اعتراضات کے جوابات ڈھونڈنے ہیں، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پر خود اعتراض کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کتنی بھی حکمتیں آپ تلاش کر لیں، یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں اس سے کہیں زیادہ ہوں۔ ہم جب کسی کوئی شرعی حکم ہوتا ہے، فقہاء اس پہ غور و تفکر کرتے ہیں، اس کی علت نکالتے ہیں، اس کا سبب تلاش کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود اصلی ہے وہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، اللہ کی تو ہر کام میں لاکھوں حکمتیں ہوتی ہیں، چند ایک تک ہم پہنچ سکتے ہیں۔ اب چونکہ عوام الناس کا کام یہی ہے کہ وہ علماء کی اطاعت کریں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تم اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کا کہنا مانو جو تم میں حکم والے ہیں۔ اور اس سے مراد علماء مجتہدین، مفتیان کرام، جو لوگوں کو مسائل سکھاتے ہیں، تغیر زمانہ کے اعتبار سے مسائل کے بدلنے پر ان کی گہری نگاہ ہوتی ہے، اسباب پر گہری نگاہ ہوتی ہے، ان کے جوابات ہمارے لیے کافی ہونے چاہیے، اس کے بعد اعتراض نہیں۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ عورت کا حصہ کم کیوں رکھا گیا؟ اس وجہ سے رکھا گیا کہ اس کے نان نفقے کی ذمہ داری مردوں پر ہے۔ اگر وہ بیوی ہے تو شوہر اس کا نان نفقہ اٹھائے گا، ماں اگر محتاج ہے تو تمام اولاد برابر اس کا پورا خرچہ پورا کرے گی۔ اس طرح بہن یا بیٹی ہیں تو والد صاحب، جیسے بیٹی ہے تو والد صاحب کریں گے، بہنیں اگر محتاج ہیں تو بھائیوں کی ذمہ داری ہیں کہ وہ ان کو نان نفقہ دیں۔ تو چونکہ عورت کا نان نفقہ مرد پہ مقرر کیا گیا تو اس کا حصہ کم رکھا، اور چونکہ مرد نان نفقہ دیتا ہے اور دیگر وہ مالی معاملات گھر کے دیکھتا ہے تو اس کا حصہ زیادہ رکھا گیا۔ اگرچہ اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے کہ عورت گھر میں کماتی ہے، بعض اوقات مرد کو جاب نہیں مل رہی ہوتی تو عورت اس کو سنبھال رہی ہوتی ہے، لیکن اس طرح کے نادر کیسز کے اوپر اصول نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت بالغہ پہ نگاہ رکھیں تو اکثر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ عورتیں تابع ہوتی ہیں اور مرد ان کے خرچے اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا، عورت کی گواہی آدھی کیوں رکھی گئی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، کسی کو کسی نعمت سے نوازا اور کسی کو بطور آزمائش کچھ نعمتوں سے کم رکھا۔ تو اب خواتین کا معاملہ یہ ہے کہ اکثر ان کی عقل پر ان کے جذبات، احساسات، ان کی فیلنگز غالب آ جاتی ہیں، رشتہ داریاں، ان کی مروتیں، یہ اکثر غالب آ کر اور بہت سارے فیصلے ایسے کروا دیں گی کہ جو نہیں کرنے چاہیے۔ بہت سی بچیاں اپنے ماں کا ساتھ اس لیے دے رہی ہوتی ہیں، برادری کا ساتھ اس لیے دے رہی ہوتی ہیں کہ وہ ماں ہیں اور برادری ہے، اگرچہ غلط چیز میں کر رہی ہوتی ہیں۔ مرد بھی ہیں، کم نہیں ہے اس کے، لیکن وہی بات کہ اصل میں پورے جو اجتماعی طور پہ جب ہم معاملات کو دیکھتے ہیں تو مرد اکثر اس کی عقل اپنے جذبات پر غالب ہوتی ہے، اسی لیے گھر میں طلاقوں کا ریشو ہے، لیکن مردوں کی وجہ سے کم ہے۔ اگر یہ اختیار ٹوٹل عورتوں کے ہاتھ میں ہوتا تو میں تو 30 سال سے کام کر رہا ہوں نا، بہنیں فوراً غصے میں آتی ہیں، ایک دم اے سے زیڈ پہ چھلانگ لگا کر فیصلہ کر لیتی ہیں اور بعد میں پچھتاتی رہتی ہیں۔ تو اس لیے اگر گواہیاں عورتوں کی خالی رکھتے تو یہ ہو سکتا تھا کہ یہ اپنے جو ایک طبعی کمی اللہ نے رکھی ہے، ایک نقص رکھا ہے، وہ بھی بطور آزمائش وہ اکثر ان کی عقول پر غالب آ کر اور غلط گواہیوں کی طرف لے جاتا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی گواہیوں کو کم رکھا۔ دوسری بات یہ کہ گواہی دینے کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے، معاملات کرنے پڑتے ہیں، اس لیے اور باہر کے معاملات چونکہ مردوں کے لیے زیادہ انسب ہے۔ جیسے آج بھی اگر کوئی بہن اگر کورٹ وغیرہ چلی جائے تو آپ دیکھیں بیچاری انتہائی پریشان ہو جاتی ہیں وہاں کے ماحول دیکھ کر، تو ہمیں اللہ کی حکمتوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ مردوں کو گواہی کا اختیار دیا ہے کہ 2 مرد ہوں یہ بہتر ہے، ورنہ پھر اگر عورت بھی ہوں تو پھر وہی اس کے قصور عقل کے معاملہ اور جذباتیت کے غلبے کے معاملے کی وجہ سے ان کے حق کو تھوڑا سا کم رکھا۔ اور آخری بات پھر وہی ہے کہ جب اللہ نے رکھا تو ہم تو اللہ کی رضا پر راضی ہیں، کوئی اگر اعتراض کرتا تو کرے۔ میں 50 قوانین پہ اعتراض کر کے بتا سکتا ہوں جو باہر کے قوانین ہیں، ہم چونکہ علم رکھتے ہیں، ہم نے آئین بھی دیکھا ہوتا ہے، سب دیکھا ہوا ہے، یہ اتنے غلط قسم کے فیصلے آپ سمجھتے ہیں ان کے فیصلے بہت اچھے ہوتے ہیں، انتہائی ناانصافی پر مشتمل۔ ہم جنس پرستی کا حکم وہیں سے تو آیا ہے، وہیں سے تو قانون پاس ہوا ہے کہ 2 مرد مرد سے نکاح کر لے، عورت عورت سے نکاح کر لے۔ اب اس پہ اعتراضات کریں نا اور ان سے کہیں اس پہ اعتراض کے جواب ہمیں دو۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ ہمارا مذہب اسلام بڑا پرفیکٹ ہے، اللہ کے فیصلے ہمیں سر تسلیم خم کر کے قبول کرنے چاہیے۔
دوسرے یہ کہتی ہیں کہ میں اکثر ظہر کے وقت یونیورسٹی میں ہوتی ہوں اور بسا اوقات مجھے نماز کی جگہ پر لے جانے والا کوئی بھی نہیں ہوتا، اور یہ بلائنڈ ہے، یہ بچی، اس نے مجھے بتایا، انہوں نے لکھا ہے مطلب، تو اب اگر میری نماز قضا ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ اور کبھی میں گھر پہ آ کے پڑھتی ہوں تو اتنا مختصر وقت ہوتا ہے کہ بالکل میں صرف 4 فرض گویا کہ پڑھ سکتی ہوں، اس کے علاوہ نہیں۔ دیکھیں، نماز قضا کرنا تو آپ کے لیے بالکل جائز نہیں ہے۔ کس نے کہا کہ آپ نماز کی جگہ پر جا کر ہی پڑھیں؟ آپ جہاں پر ہے وہاں پڑھیں، ایک مصلی اپنے پاس رکھ لیں، کلاس کے اندر کہیں رکھ لیں، جیسے نماز کا وقت ہو اور آپ کو گمان ہو کہ وہاں تک نہیں پہنچ پاؤں گی، اجازت لیں، وہیں پہ کہیں پہ پڑھیں آپ، اگر کلاس آف ہو چکی ہے یا کہیں آفس وغیرہ کوئی قریبی ہو، اس کے اندر آپ بچھا کے نماز، مصلی بچھا کے نماز پڑھیں۔ قضا کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہوگا، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اور اگر گھر پہنچتے پہنچتے وقت مختصر ہو جائے تو کم از کم فرض ادا کر لیں، ٹھیک ہے، آپ بڑی ذمہ ہوں گے انشاءاللہ، شرعی عذر ہے آپ کے ساتھ کہ آپ سفر میں ہیں اور پھر واپس آتی ہیں تو اتنا وقت نہیں ہے، اس میں آپ قابل گرفت انشاءاللہ نہیں ہوں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایسی جائے نماز جس پر بلیاں بیٹھتی ہوں اور ان کے بال وغیرہ بھی وہاں ہوں، اس پر نماز پڑھنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، جب تک اس پہ کوئی نجاست نہ موجود ہو، یعنی بلی کی کوئی مطلب کہ گندگی وغیرہ موجود ہو، اگر خدا نخواستہ ایسا ہو کہ بلی نے اسی پہ گندگی کر دی یا وہاں پہ وہ گندگی کر کے آئی بیٹھی اور پھر کچھ حصہ لگ گیا، تو پھر تو وہ ناپاک ہے، ورنہ بلی کا ظاہری وجود بالکل پاک و صاف ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کا لعاب بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک قرار دیا، کیونکہ آپ وضو فرما رہے تھے، بلی آئی تو آپ نے وضو کا پانی آگے کر دیا، اس نے پیا، اسی پانی سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور یہ ثابت فرمایا کہ اس کا جوٹھا ناپاک نہیں ہوتا، اور بال بلی کے پاک ہیں تو آپ اسی مصلی پہ نماز پڑھ سکتی ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کہتی ہیں میری ایک ٹیچر اسلام پر اس حوالے سے تنقید کرتی ہیں کہ اسلام میں بھی عورت کو رسوا کیا جاتا تھا، جب عورتوں کو لونڈیا بنایا جاتا تھا اور ان کو ذلیل کیا جاتا تھا، اس بارے میں کیا حکم شرع ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسی پروفیسروں پر اپنا رحمت نازل فرمائے اور ان کو ہدایت دے کہ وہ مطلب یہ کہ ایک چیز کو بنیاد بنا کر اور پورے اسلام پر تنقید کرنے کو جائز قرار دے رہی ہیں۔ جتنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی کو ختم کیا، یہ لونڈی اسلام میں کوئی داخل تھا کہ اسلام نے لونڈی اور غلام اور لونڈی کا تصور دیا؟ یہ تو پہلے سے چلتا چلا آ رہا تھا۔ وہ چیز فوری طور پہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختم فرما دیتے تو ایک عادت جو معاشرے میں رائج اور راسخ ہوتی ہے اس سے ہٹانے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام آزاد کرنے کی ترغیب دی کہ زبردستی حکم مسلط کرنے کے بجائے ترغیبی طریقہ اختیار کرو۔ نبی کریم نے فرمایا جس نے غلام آزاد کیا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کرے گا، اور جتنا وہ غلام کا حصہ بدن آزاد کرے گا اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ 2 آدمی مل کر ایک غلام کو خریدتے تھے تو آدھا غلام اس کا ہوتا تھا، آدھا اس کا، گویا کہ اس نے اگر اپنا آدھا حصہ آزاد کر دیا تو پھر یہ اس کا آدھا حصہ جہنم سے آزاد۔ تو یہ تو ہمارے مذہب نے تو یہ اب کیوں لونڈی غلام کا تصور ختم ہو گیا؟ آپ کیوں نہیں پوچھتے اپنے پروفیسر سے؟ یہ اسلام نے ہی تو یہ کیا ہے، ہمارے نبی نے اتنی ترغیب دی کہ وہ لونڈی غلام کا تصور ختم ہو گیا۔ اس پر اسلام پر تنقید کا پہلو تلاش کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ اصل میں دل میں کم علمی کے باعث، اسلام کو پورا نہ جاننے کے باعث بغض بھرا ہوا ہے اور اسلام کے خلاف تعلیمات۔ تو یہ اس طرح کی پروفیسر کے خلاف تو آپ کو چاہیے کہ آپ کمپلین کریں اور ان کے پیریڈ چینج کریں، یہ قابل نہیں ہے کہ آپ کو اسلام کی تعلیم دے سکیں۔ اس طرح کہتی ہیں کہ ایک ٹیچر کا کہنا ہے کہ حج ایک مخلوط عبادت ہے، یعنی مرد و عورت اس میں ہوتے ہیں، تو مناسک حج کی ادائیگی کے دوران خواتین نقاب نہیں کر سکتیں، تو اسی طرح وہ گھر سے باہر نکلیں تو نقاب نہ کریں۔ اسی طرح وہ حج کی مخلوط عبادت کو بنیاد بنا کے کہتی ہیں کہ ایجوکیشن بالکل جائز ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ دیکھیں، یہ بھی ایک معذرت کے ساتھ ناراض نہ ہوں، پی ایچ ڈی جو کر لیتے ہیں، ڈاکٹریٹ کی ڈگری مل جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مولویوں سے بھی بہت بلند و بالا ہیں، مفتیان کرام تو اتنے نظر آنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ آپ نے کسی ایک ٹاپک پر مقالہ لکھ کر تھیسس لکھا، آپ نے تحقیق کی اور آپ کو پی ایچ ڈی کی ڈگری مل گئی، تو اس سے آپ نے کیا سمجھا کہ آپ کو سارے علوم حاصل ہو گئے؟ یہ اس قسم کی ہی خاتون مجھے لگتی ہیں۔ اس کا میں جواب دیتا ہوں، لیکن ایک پہلے کالر منتظر۔ تو ابھی میں یہ گزارش کر رہا تھا، جو ٹیچر نے کہا کہ جی حج میں چہرہ کھولنا یہ اس کی اجازت ہوتی ہے اور تو اس لیے لڑکیاں اب بھی نقاب نہ کریں، تو بڑی معذرت کے ساتھ بعض احکام مخصوص اوقات مخصوص مقامات کے ساتھ خاص ہوتے ہیں۔ جس کو علم نہیں ہوگا وہ باقی تمام جو معاملات ہیں، تمام صورتیں ہیں، انہیں ایسی خاص صورتوں اور کنڈیشنز پر قیاس کرے گا، اس کو قیاس مع الفارق کہتے ہیں۔ اور اسی لیے میں گزارش کر رہا تھا، ناراض مت ہوا کریں کوئی بھی ہم سے، ہم لوگ 14 علوم پڑھتے ہیں اور رات دن پڑھتے ہیں، تب کہیں جا کے ہمیں فقہ کی گہرائیاں پتہ چلتی ہیں۔
ایک پی ایچ ڈی کا ٹیچر کو کیا پتا بیچارے کو، اگر وہ فقہ کے موضوع پر ایک مقالہ لکھ بھی لیتا ہے تو خاص پرٹیکولر اس موضوع کے متعلق اس کو معلومات حاصل ہوں گی، تمام کتابیں تو پڑھتے نہیں ہیں۔ اس لیے ایسے حضرات کو استدلال کرنا اور قیاس کرنا اور احکام شرع نکالنے کی کوشش کرنا، بلکہ نکالنے کے بعد اس کو اتنا پرفیکٹ اور کامل سمجھنا کہ بچیوں کو بطور تعلیم ذکر کر کے ان کو بے نقاب کرنے کی کوشش کرنا، یہ دین کی خدمت نہیں ہے۔ میں ایسے ٹیچر سے گزارش کرتا ہوں، خدا را اپنی موت کو بھی یاد رکھیے گا۔ یہاں تو بچیاں آپ کی تابع ہیں، آپ سے بحث نہیں کر سکتی کیونکہ آپ نمبر کاٹ دیں گی یا اس کے بارے میں بیڈ رپورٹ دے دیں گی اوپر۔ یہاں پہ تو آپ کا ذرا زور چلتا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ میدان محشر میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوگا اور سوال شفاعت ہم کریں گے، اس وقت آپ کیسے شفاعت کر سکتی ہیں؟ کیونکہ آپ نے تو مسائل پیدا کیے ہیں۔ اس لیے جمہور علماء جو فیصلہ کر لیں اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے۔ حرم کے اندر بالکل عورت کو کھلا رکھنا، چہرہ کھلا رکھنا عمرے اور حج کے اندر یہ لازم ہے، لیکن عام حالات میں علماء نے نقاب کا حکم دیا ہے، اور جیسے بھی میں نے آیت عرض کی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اولی الامر منکم کا حکم مانو، تو عورتوں پہ واجب ہے کہ علماء کی اطاعت کریں، تو یہاں نقاب کیا جائے گا۔ اسی طرح کیا ہم اشراق کے ساتھ چاشت پڑھ سکتے ہیں؟ تو بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ پہلے اشراق کا وقت ہوتا ہے، پھر چاشت کا وقت ہوتا ہے، تو اس لیے آپ جب سورج تیز ہو جائے تو دونوں کو ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے اشراق پڑھ لی، پھر آپ نے چاشت، اور پھر سورج یہ زوال کے وقت سے پہلے آپ کو ختم کرنا ہوگا۔ یہ کہتی ہیں کہ والد صاحب پہ قربانی واجب ہوتی ہے لیکن وہ خود ادا نہیں کر پاتے کیونکہ جانور کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، تو حصہ ڈال لیتے ہیں۔ گنہگار تو نہیں ہوں گے؟ بالکل نہیں ہوں گے۔ یہ جب قربانی واجب ہو جائے تو آپ کو قربانی کرنی ہے، یہ کوئی حکم نہیں ہے کہ ایک جانور ضرور لانا ہے، تو آپ از خود لائیں، ٹھیک ہے، اگر نہیں سنبھال سکتے تو حصہ ڈال دیں، قربانی کا وجوب ادا ہو جائے گا۔ اور اپنا جانور لانا چونکہ واجب تھا ہی نہیں تو پھر گناہ کا کیا تصور، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں اگر شوہر پاگل ہو جائے تو عورت کے لیے کیا شرعی حکم ہے، کیونکہ طلاق تو شوہر دے سکتا ہے اور پاگل طلاق دینے کا اہل نہیں رہتا ہے، اب کیا کریں؟ دیکھیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے اس کے علاج کی بھرپور کوشش کریں۔ اگر ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ اس کے علاج پاسبل نہیں ہے، مثال کے طور پہ 1 سال عورت نے انتظار کیا کہ علاج کر لے، تو پھر وہ کورٹ میں دعویٰ دائر کر سکتی ہے کہ بھئی اب کیونکہ وہ نان نفقہ نہیں دے سکے گا، حقوق زوجیت ادا نہیں کر سکے گا، اور شریعت کبھی اس بات کو لائق نہیں کرتی ہے کہ ایک عورت کو مسلسل ظلم میں اور شدت اور سختی کے اندر رکھا جائے۔ لہٰذا پھر اگر جج کیس سننے کے بعد ون سائیڈڈ فسخ نکاح کر دیں، یعنی نکاح کو ختم کر دیں، تو بالکل یہ ویلڈ مانا جائے گا اور وہ عورت عدت گزارنے کے بعد کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اب اس کو رداعت کا مسئلہ میں پوچھا، پہلے میں سمجھا دوں کہ اگر ایک عورت کسی اجنبی بچی کو دودھ پلاتی ہے تو یہ عورت اس کی رضائی والدہ بن جاتی ہیں، جبکہ 2.5 سال کی مدت کے اندر دودھ پلایا ہو۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی بیٹی ہو گئی، تو جیسے سگی بیٹی کا معاملہ ہوتا ہے ایسی رضائی بیٹی کا ہوتا ہے، یعنی اس عورت کے جتنے بچے ہیں وہ اس سے لڑکی کے بھائی بہن ہو جائیں گے، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہوگا، اور اس عورت کا شوہر جو ہے وہ اس کا رضائی والد ہو جائے گا، اور جیسے سگی بیٹی سے پردہ نہیں ہے، رضائی والد سے یہ پردہ نہیں ہے۔ لیکن اس میں حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ ضروری ہے کہ اس مرد کی وجہ سے عورت کے دودھ اترا ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ مرد جسمانی تعلق قائم کرے گا، اگر عورت کے بچہ پیدا ہوتا ہے تو دودھ اترتا ہے، تو اس دودھ اترنے کا سبب اس شخص کا چونکہ جسمانی تعلق ہے، لہٰذا یہ شخص اس کا رضائی والد بنے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس عورت کا یہ والا شوہر فوت ہو گیا، اس عورت نے کسی اور شخص سے نکاح کیا، تو اس کی وجہ سے تو دودھ اترا ہی نہیں تھا، تو وہ اس لڑکی کا رضائی والد نہیں ہوگا بلکہ اجنبی رہے گا۔ لہٰذا اگر یہ عورت انتقال کر جاتی ہے تو اس لڑکی سے اس شخص کا نکاح پاسبل ہے۔ ایجوکیشن تعلیم جو ہے، ہم اس کے مطلقاً مخالف نہیں ہیں، کیونکہ جب بچیوں کے لیے اور کوئی ذریعہ تعلیم نہ ہو، جیسے خصوصاً باہر کے ملکوں کے اندر، تو کیا کریں؟ پھر وہ اپنی عزت کے حفاظت کے ساتھ، نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ لڑکوں سے میل جول نہ رکھیں اور مطلب تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، وقت کی یہ ضرورت ہے۔ لیکن اگر فرض کر لیں کہ کسی اور مقام پر بچی تعلیم حاصل کر سکتی ہے جہاں تعلیم بہت ہی اچھی ہو، تو پھر وہاں پہ یعنی اور صرف لڑکیاں ہیں، پروفیسر فیمیل پروفیسرز ہیں، تو وہیں پھر تعلیم حاصل کرنا افضل اور اولیٰ ہوتا ہے۔ لیکن مطلقاً اس کو جائز کہنا کہ اگر کوئی لڑکی کسی جگہ عورتوں سے پڑھ سکتی ہے، بچیاں ساری وہاں پر ہیں اپنی عزت کی حفاظت کے ساتھ، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایسے ایجوکیشن میں کیا کچھ نہیں ہوتا، کہ پروفیسر کو نہیں پتہ، آپ لوگوں کو نہیں معلوم جو یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، میں کوئی گاؤں سوٹ کر نہیں آیا، مجھے پتہ ہے کہ کیا کچھ ہوتا ہے یہاں پر، سب مجھے معلوم ہے۔ میں یہاں تو ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا کہ خواہ پھر وہ کہیں گے جی ہمارے ادارے کے اوپر کوئی اٹیک کر رہے ہیں، لیکن جو خرافات ہو رہی ہیں وہ کسی پر مخفی نہیں ہیں۔ تو یہ پروفیسر کیا چاہتی ہیں؟
تو یہ کیا معذاللہ بچیوں کو اس طرح آزاد ذہن بنانا چاہتی ہیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ تو خلاصہ کلام یہ کہ مطلقاً اس کو جائز نہیں قرار دے سکتے، یہ کنڈیشنل چیز ہوتی ہے کہ اور کوئی ذریعہ تعلیم نہیں ہے تو پھر بہتر ہے، یا ہے اور لیکن یہاں بیسٹ تعلیم ہے تو پھر بھی یہاں پہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن مطلقاً اس کو نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کہتی ہیں کہ وہ ہم کلاس کی لڑکیوں کو برقع پہننے سے روکتی ہیں اور کہتی ہیں کفن مت پہنا کرو، تمہاری عزت کوئی نہیں لوٹتا۔ تو ان کی بات ماننے کے سلسلے میں ہم طالبات کے لیے کیا حکم شرع ہوگا؟ بڑی حیرت ہے مجھے کہ ان پروفیسر صاحبہ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، آج تو 6 سال کی بچیوں کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے، پھر یہ بچیوں جوان بچیوں کو کہنا کہ تمہاری عزت کوئی نہیں لوٹتا، اس قسم کی باتیں کلاس میں کرنا اور برقعے کو کفن سے تعبیر کرنا، تو بہرحال معلوم ہوتا ہے کہ بہت ہی آزاد ذہن ہے، اور خود ان کے اس قسم کے معذرت کے ساتھ پروفیسرز کے بچے باہر پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہر قسم کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ اسی کو بنیاد بنا کے ان کے اوپر پردہ ڈھکنے کے لیے کہ کبھی بعد میں اگر وہ اسکینڈل بنتا ہے تو ہم کہیں گے ہم تو بہت آزاد خیال ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی تمام بچیاں اسی طرح بے حیائی کی طرف مائل ہوں۔ بالکل غلط چیز ہے، ان کی بات ہرگز نہ مانیں۔ برقع جسم کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک برقعے والی عورت آتی ہے، میں نے دیکھا ہے بہت سے مرد اپنی نگاہ ہٹا لیتے ہیں کہ برقعے والی، اور برقع اتار کے آپ جائیں، عزت نہ لوٹنا، کیا صرف عزت لوٹنا ہی یہ پردہ کرنے یا نہ کرنے کے لیے کوئی معیار بنے گا؟ کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ کیا ہٹے نہیں کستے؟ کہ گندی گندی باتیں نہیں کرتے ہیں؟ تو مطلب یہ بالکل غلط بات ہوتی ہے۔ بالکل آپ برقع پہنیے اور ان کی بات بالکل تسلیم نہیں کی جائے گی۔ یہ کہتے ہیں موجودہ دور کے اعتبار سے لڑکیوں کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے، اگر کوئی لڑکی اس بنیاد پر دوران تعلیم شادی نہ کرنا چاہے، اس سے انکار کر دے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں تعلیم بہت ضروری ہے، اس کا بالکل انکار نہیں ہے، ہم بالکل اس بات کے قائل ہیں کہ بچیوں کو اچھی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، لیکن اگر مناسب رشتہ آ جائے تو آپ کے نبی نے ہی بچیوں کی شادی خاص طور پہ جلدی کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ تاکہ ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ کوئی ایسے معاملات ہوتے ہی ہیں برے، تو اس لیے شادی جلدی ہو جائے بہتر ہے۔ والدین اسی لیے پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی اچھے رشتے ایک وقت پر آتے ہیں، اس کے بعد پھر اچھے رشتے آنا بند ہو جاتے ہیں۔ آج جو بچی اس طرح کی باتیں کر رہی ہے، کل خدا نخواستہ اوور ایج ہو گئی اور رشتے آنا بند ہو گئے، ماں باپ اگر دنیا سے وصال فرما جائیں تو سگے بھائی بہن اپنی بیویوں کے پیچھے کھڑے ہو کر اپنی بہنوں کے لیے کچھ بھی سہارا نہیں بنتے ہیں، اس وقت لڑکی کیا کرے گی؟ اور یہاں درندگی جو ہمارے علاقوں میں آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کی بنیاد پر اگر آپ دیکھا جائے تو کیا کوئی عورت اپنی عزت بچا کے اس معاشرے میں رہ سکتی ہے؟ اس لیے اچھا رشتہ آ جائے تو کر لیں، بلکہ یہ کنڈیشن رکھ دیں کہ بھئی شادی کے بعد تعلیم جاری رکھی جائے گی، یہ کنڈیشن رکھ دیں۔ ایسی بہت سی بچیاں پڑھ رہی ہیں، خود ہماری اکیڈمی میں ماشاءاللہ بہت ساری بچیاں ایسی ہیں جو تعلیم بھی حاصل کر رہی ہیں، شادی شدہ ہیں، بچے بھی ہیں، اور وہ آ کے علم دین بھی سیکھ رہی ہیں، تو بالکل یہ پاسبل ہے، ناممکن نہیں ہے۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ اگر کسی لڑکی کے سرپرست اسے نان نفقہ دے رہے ہوں، اس کے باوجود وہ اپنی مرضی سے گھر سے باہر نکل کر کوئی ذریعہ معاش اختیار کرنا چاہے تو کر سکتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں ہمارے مذہب اسلام تو اس سے منع کرتا ہے، عورت کو اپنے گھر میں رہ کر، آپ آج کل کے دور کے اعتبار سے تو یہ کوئی پرابلم ہی نہیں ہے کہ آپ گھر پہ رہ کے ارننگ کر سکتی ہیں، اس کے سینکڑوں ذرائع ہیں، انٹرنیٹ پہ تلاش کر لیں، آپ کو سینکڑوں ذرائع، اور آپ تو پڑھی لکھی بچی ہیں، سینکڑوں ذرائع مل جائیں گے لڑکیوں کو کہ وہ گھر بیٹھ کر اپنی عزت کی حفاظت کے ساتھ ارننگ کر سکتی ہیں، ارننگ منع نہیں ہے۔ لیکن جب والد صاحب یا بھائی وغیرہ نان نفقہ دے رہے ہیں تو پھر بلا ضرورت، یعنی سخت ضرورت کے بغیر گھر سے باہر نکل کر عورت کا جاب کرنا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ آپ کو پتہ ہے آفیسز سے ماحول کیسے ہیں، بہت ہی کم کوئی ایسا شاذ و نادر اچھی جگہ اسٹینڈرڈ کے سلجھے ہوئے لوگ ہوں کہ وہاں عورت جائے تو خدا نخواستہ کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو، ورنہ تو آپ دیکھیں عموماً بہت ہی خطرناک صورتحال ہے۔ تو ایسی صورت میں اپنی عزت کی حفاظت کے ساتھ جتنا سیکولر رہ کر، اور ذریعہ آمدن گھر میں بھی ہو سکتے ہیں، تو بچیوں کو گھر میں ہی رہنا چاہیے۔ ایک بہن نے کویسچن کیا کہ میرے شوہر کا افیئر چل رہا ہے کسی عورت کے ساتھ، کبھی تو وہ اس کو شادی میں بدلنے کا کہتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں میں ایسی بس چلاتا رہوں گا، ایک رشتہ قائم رکھوں گا، اور وہ چاہتے ہیں کہ جب میں کچھ کہنا چاہتی ہوں تو کہتے ہیں کہ تم ہمارے بارے میں بالکل بات نہ کرو، تو ہم دونوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں یقینی سی بات ہے کہ بیوی نہ بھی موجود ہوتی تو غیر عورت، نامحرم عورت کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھانا، کسی قسم کا ریلیشن قائم کرنا شرعاً جائز نہیں تھا، اور جب کہ بیوی موجود ہو تو یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ کسی سے افیئر چل رہا اور پھر بیوی کا حق خوش دلی کے ساتھ آدمی ادا کر دے، پھر تو بیوی کو دیکھ کے غصہ آنے لگ جاتا ہے، چہرے کے زاویے بگڑ جاتے ہیں، وہ پیار سے بھی بات کرے تو ایسا لگتا ہے کانٹا چبو رہی ہے، اور وہ اگر بد اخلاقی سے بھی بات کرے محبوبہ تو پھر وہ نہیں کوئی بات نہیں یار، چلتا ہے، تھوڑا بہت چلتا ہے، اس کے تھپڑ بھی برداشت کر رہے ہیں،
تو پھر یہ رویے تبدیل ہو جاتے ہیں اور گھر کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ اور میں ایسے مرد حضرات سے گزارش کرتا ہوں، ناراض مت ہوا کرے، میں بار بار ہی جملے اس لیے کہتا ہوں کہ تھوڑا سا حوصلہ رکھ لیں۔ اگر آپ کی بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ ایسے دوستیاں کر لے اور آپ کے منع کرنے کے باوجود باز نہ آئے، پھر آپ کا کیا خیال ہوگا کہ آپ اس بات کو لائک کریں گے؟ تو یقینی سی بات ہے کہ مرد کی غیرت گوارہ نہیں کرے گی، تو کیا عورتیں غیرت سے خالی ہوتی ہیں؟ ان کی غیرت بھی گوارہ نہیں کرتی کہ میرا ہسبینڈ کسی غیر عورت کی طرف مائل ہو۔ تو خدا را اپنی بیوی کے جذبات و احساسات کا خیال کر کے ان خرافات کو چھوڑیں۔ اور میں نے اکثر دیکھا یہ وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہوتا، ہر طرح کی سہولت آسانی ہے، کوئی پریشانی نہیں، سر درد نہیں، بیماری نہیں۔ تو اس طرح جب اس اسٹیج پہ کوئی پہنچتا ہے تو دو راستے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے اتنی عافیت میں رکھا، چلو میں زیادہ سے زیادہ آخرت کی تیاری کر لوں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو مستی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، شیطانیت کا راستہ اختیار کرتے ہیں، پریشانی تو کوئی ہے ہی نہیں تو اللہ بھی یاد نہیں آتا، پھر وہ اسی طرح کسی لڑکے سے افیئر کر لیا، اس سے طلاق لی، اس سے شادی کی، طلاق دے دی، اس کو یہ کر دیا، اس کو وہ کر دیا، ان مستیوں میں۔ پھر ملک الموت علیہ السلام تشریف لائیں گے، سیٹھ جی کو فکر تھی 1-1 کے 10-10 کیجئے، موت آ پہنچی کہ صاحب جان واپس کیجئے۔ پھر جب یہ قبر میں پہنچیں گے تو پتہ چلے گا۔ تو آپ کے شوہر بالکل غلط کر رہے ہیں، ناجائز اور گناہ کر رہے ہیں، اور کیا وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ان کے بچوں پہ کتنا منفی اثر مرتب ہوگا؟ کل اپنے بچوں کو آپ کس منہ سے روکیں گے؟ اگر کوئی آپ کی بیٹی کسی چرسی موالی کو پسند کر بیٹھے اور بیٹا کسی غلط قسم کی عورت کی طرف مائل ہو جائے، تو کیا آپ کے اندر وہ اخلاقی جرأت ہوگی کہ آپ ان کو منع کریں کہ تم یہ نہ کرو؟ کیونکہ آپ نے خود ان کو ایک دلیل فراہم کی ہے۔ اور ایسی بہن کے لیے میرا حکم ہے کہ سب سے پہلے آپ کوشش کریں، اپنے قصور دیکھیں، کس وجہ سے آپ سے توجہ ہٹ کے غیر عورت کی طرف دھیان گیا ہے۔ اگر تو آپ کو خود اس میں اپنی کمی نظر آتی ہے کہ بعض عورتیں بڑی بد اخلاق ہوتی ہیں، شوہر کے پیچھے پڑی رہتی ہیں، اور صحیح طرح تعاون نہیں کرتی ہیں معاملات کے اندر، اس کے بعد جب شوہر دوسری طرف چلا جاتا ہے تو پھر بالکل مظلومہ بن کر پھر کہتے ہیں جی ہمارا شوہر ایسا کر رہا ہے۔ اپنے قصور بھی دیکھیں، اگر ہے تو ان کو ختم کریں اور اپنے شوہر کو اپنا بنائیں، اسے دور نہ کریں۔ وہ آپ کا شوہر ہے، اس عورت کا نہیں ہے۔ تو کیسے ایک اجنبی آپ کے سامنے سے آپ کے شوہر کو اٹھا کے لے جائے؟ آپ اپنے شوہر کو روکیں اور پیار محبت سے بات کریں، جھڑک کے بات نہ کریں، ان کو سمجھائیں۔ اور اگر آپ فرض کر لیں آپ کا وہ تمام تر حق پورے کر رہے ہیں، نان نفقہ بھی دے رہے ہیں، حقوق زوجیت بھی ادا کر رہے ہیں، تو پھر آپ نرمی سے سمجھائیں۔ باقی اس کا معاملہ وہ اللہ پر چھوڑ دیں، وہ خود جواب دہ ہے۔ اگرچہ تکلیف ہوتی ہے، عورت کو صرف نظر تو نہیں کر سکتی، لیکن اگر اس عورت کی بنا پر آپ کو بالکل اگنور کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، حقوق زوجیت بھی ادا نہیں کرتے، نہ نفقہ نہیں دیتے، پھر آپ کو بالکل طلاق کے مطالبے کا حق حاصل ہے۔ اس صورت میں آپ طلاق کا مطالبہ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک یہ بھائی نے مجھے کویسچن کیا، آپ کہاں سے کیا؟ انہوں نے منع کیا کہ نہ بتائیں، اس لیے میں نہیں کر رہا ہوں، کہ کیا بد زبان عورت کو طلاق دینا ضروری ہے؟ ان کی زوجہ جو ہیں وہ ان کے ساتھ بہت ہی بد زبانی کرتی ہیں، تو کیا اس کو طلاق دینا ضروری ہے؟ اور کہتے ہیں سنا ہے کہ بد زبان عورت کے خاوند کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس میں شوہر کا کیا قصور ہے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ بات غلط ہے، بد زبان عورت ہو اور شوہر کی دعا قبول نہ ہو، بیکار سی بات ہے، کسی نے غلط کہا۔ دوسرا یہ کہ جو خواتین بد اخلاقی شوہر کے ساتھ کرتی ہیں، یہ بڑا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ میری بہنوں کو چاہیے کہ میں ایک مرد ہوں، اس وجہ سے آپ اس چیز کو فوراً نیگیٹو نہ لے جائیں، بلکہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو بنیاد بنائیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شوہر کا حق بیان کرتے ہوئے کہ شوہر کا اتنا حق ہے کہ اگر میں کسی مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اور دوسرا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عورتوں کے گروہ سے فرمایا کہ اے عورتوں، تم کثرت سے صدقہ کیا کرو، کیونکہ میں نے تم میں سے اکثر کو جہنم میں دیکھا ہے۔ اب تم میں سے مراد وہ صحابیات نہیں تھیں، عورتوں کے طبقے کو مخاطب کر کے سرکار فرما رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا رسول اللہ کس وجہ سے؟ فرمایا کہ تم احسان فراموشی کرتی ہو اور ناشکری کرتی ہو۔ عرض کی کیا اللہ کی ناشکری اور اللہ کی احسان فراموشی؟ فرمایا نہیں، شوہر کی۔ پھر فرمایا کہ بعض اوقات شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ایک عرصے دراز تک اچھا سلوک کرتا ہے، اور پھر جب اس سے وہ کوئی ناگوار چیز دیکھ لیتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ تم نے تو میرے ساتھ کبھی کوئی بھلائی کی ہی نہیں، یعنی تمام احسانات کو فراموش کر دیتی ہے، جہنم میں داخلے کا سبب ہے۔ یہ وہ ہے کہ نبی کریم نے اس میں تعداد بیان نہیں کی، ایک دفعہ بھی اگر یہ عورت ایسا کرے گی تو دخول جہنم کا سبب۔ اور جو بیوی ایسا کرے کہ ہر روز شوہر کی عزت اتار کے ہاتھ پہ رکھ رہی ہو، وہ بھی بچوں کے سامنے، اور بد اخلاقیاں کر رہی ہو، شاؤٹنگ کر رہی ہو، چیخ چیخ کے چلا کے گریبان پکڑ رہی ہو۔ اور ایک نے تو شوہر نے کہا مجھے کہ مفتی صاحب میری بیوی نے میرے چہرے پہ تھپڑ مارا، میں کیا کروں؟ تو ان کو بھی میرا جواب یہ دیا کہ بیٹا صبر ہی کرو، ایسے شوہروں کو صبر ہی کرنا ہوگا، جب آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے تو صبر کریں، کیونکہ قصور آپ کا بھی ہے کہ آپ نے کون سا بیوی کو دین سکھایا تھا
کہ اس موقع پر آپ آیت یا کوئی حدیث یاد دلا کے دل میں خوف پیدا کرتے اور اس کی زبان بند ہو جاتی اور اس کا ہاتھ پیچھے ہو جاتا ہے کہ نہیں میں تو جہنم میں چلی جاؤں گی۔ دین کو تو آپ دور رکھتے ہیں۔ دین یاد ہی اس وقت آتا ہے کہ جب ہمارے ذاتی مفادات پہ ضرب لگتی ہے نا، تو پھر ہمیں دین یاد آتا ہے، اس کی ڈھال کے پیچھے آنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمیں پروٹیکشن مل جائے۔ بھئی پہلے اپنے دین کو اپنے گھر میں داخل کریں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ میں کب تک عورت کی بد زبانی برداشت کروں، میں اللہ کے خوف کی وجہ سے نہیں چھوڑتا، لیکن عورت بازی نہیں آتی، کون سا کڑوا گھونٹ پیوں، کوئی عمل کوئی حل بتائیں۔ تو بھائی پہلی بات تو یہ کہ ایسے ذلت والی جگہ پر رہنا ایک مرد کے لیے بالکل صحیح نہیں ہے۔ اس میں آپ تو ذلیل ہو ہی رہے ہیں، بیوی مسلسل گناہ گار ہو رہی ہے۔ آپ کو چاہیے کچھ عرصے کے لیے گھر سے علیحدگی اختیار کریں کہ ہو سکتا ہے کہ غیر موجودگی میں ان کو کچھ احساس ہو اور یہ معاملہ ختم ہو، نگاہوں کے پاس سے ہٹ جائیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، اس کے باوجود بد اخلاقیاں جاری ہیں، تو ایسی بد اخلاق عورت کو بالکل طلاق دینے کا حکم ہے، بلکہ واجب ہے کہ ایسی عورت کو طلاق دے کے اپنے سے جدا کر دیا جائے۔ حکم شرع تو یہی ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں اگر اس کی وجہ سے اولاد بھی باپ کے خلاف ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ یہ بھی دیکھیں بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ جتنی اولاد ہمیں سن رہی ہے وہ اچھی طرح یاد رکھیں، اگر ماں باپ میں جھگڑا ہو جائے آپ کو نیوٹرل رہنا واجب ہے۔ نہ تو ماں کی فیور میں باپ سے بدتمیزی کر سکتے ہیں، نہ باپ کی فیور میں ماں سے بد زبانی کر سکتے ہیں، دونوں ہی جہنم کے راستے ہیں۔ تو علماء نے فرمایا کہ ماں باپ کو چھوڑ دیں، وہ خود ہی کریں، یہ ان کا معاملہ ہے، بروز قیامت خود جواب دیں۔ اولاد کو فریق بننے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر باپ ماں کو مارنے لگے تو بیٹا یہ کر سکتا ہے کہ ماں کو اس طرح ڈھک لے اور اپنی پیٹھ کے اوپر والد صاحب کے واروں کو سہ لے اور ماں کو اذیت نہ پہنچنے دے، اتنا کر سکتا ہے۔ یہ نہیں کر سکتا کہ باپ کا ہاتھ پکڑ لے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سختی سے بات کرے، یہ بھی جہنم کا راستہ ہے، یہ کر سکتے ہیں بس۔ اور میں ایسی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، خدا را اپنے اولاد کو ساتھ ملا کر شوہر کے خلاف اگر آپ نے محاذ بنا بھی لیا، یہی اولاد ہوگی جو میدان محشر میں آپ کو چھوڑے گی نہیں، یاد رکھیے گا، کیونکہ آپ نے ان کی آخرت برباد کی ہے، اپنی فیور میں کرنے کے لیے شوہر کے خلاف کر دیا۔ آپ جب بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اولاد کو باپ کی نافرمانی پر جہنم کا راستہ دکھا رہا ہوگا تو ان کا مطالبہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہماری ماں سے اس کا بدلہ دلوا، کیونکہ اس نے ہمیں ابھارا تھا۔ تو یہ نہیں ہوگا کہ یہ بالغ ہیں تو پپو ہیں آزاد ہو جائیں گے، ان کو سزا تو ہے ہی ہے، ماں کی نیکیاں نکال کر بھی نام اعمال میں ڈالی جائیں گی۔ اس لیے خدا را سلجھے ہوئے ماحول کو مارز وجود میں لائیں، اپنے بچوں کو تباہ نہ کریں، پیار محبت کے ساتھ رہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ بیوی جھوٹ بول کر اپنے بھائی بہنوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتی ہے۔ تو بھائی آپ کی دردناک کہانی میں نے دیکھیں پوری بیان کر دی، از روئے وعدہ کہ میں نے وعدہ کیا تھا آپ سے میں نے پورا کر لیا ہے۔ خدا را اپنے دین کو داخل کریں۔ جو لوگ مجھے سن رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں تو ماحول ٹھیک ہے، یعنی آپ انتظار کر رہے ہیں کہ پہلے ماحول بگڑے تب آپ ہم سے مشورہ کریں گے استاد قرآن حدیث کے بارے میں کیا کہتی ہے، اپنے گھر والوں کو اپنے بچوں کو دین سکھائیں۔ اب یہ جو شوہر یہ بیوی ایسا کر رہی ہے کہ اس کے ماں باپ نے دینی تربیت کی ہوتی، کوئی اور لڑکی جرأت کر سکتی تھی ایسا کرنے کی؟ کبھی بھی نہیں۔ تو اس لیے دین کو فوقیت دیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمایا۔ جواب یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے پروگرام اور بیانات باقاعدے سے سنتی ہوں، تو لوگ بعض اوقات مجھ سے کویسچن کرتے ہیں تو میں جواب دے سکتی ہوں کہ نہیں؟ جواب ہے کہ نہیں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہے کہ آپ لوگ عورتوں کو جمع کریں اور کہیں بھی مفتی صاحب نے بیان کیا، یہ بیان کر دیں، اس کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ اسی طرح کوئی فقہی کتاب جیسے میری طہارت کی کتاب آئی، آپ پڑھ کر سنائیں لوگوں کو اور وہ مسئلے سیکھیں، ہو سکتا ہے۔ ایک ہوتا ہے سائل کویسچن کرتا ہے، اس کے جواب میں آپ کو جواب دینا، اس کی اجازت غیر عالم کو نہیں ہوتی، غیر مفتی کو نہیں ہوتی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سائل جب کویسچن کرتا ہے تو ایک جیسے کویسچن نہیں ہوتے۔ آپ کو بعض اوقات کچھ کویسچنز بہت ہی سملر قسم کے لگیں گے، ایک جیسے ہی ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کے سوال کی کنڈیشن یہ ہے اور جواب سیدھا سیدھا نہیں ہوگا، تھوڑا سا ٹیڑھا ہو کر ہوگا، اور وہ عام آدمی نہیں سمجھ پائے گا۔ آپ سمجھیں گے کہ شاید سیدھا سیدھا کویسچن ہے جواب دیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ غلط جواب دے کر گناہ گار ہو جائیں، لہٰذا فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ حسن یہ کیا تھا کہ اگر کوئی ایسی ساس ہے جو بہت ہی بد اخلاق قسم کی ہو اور بہو کو گالیاں بکے، اسی طریقے سے شوہر بھی جو ہے وہ بیوی کو گالیاں بکے اور والدہ کو کچھ بھی نہ کہے، تو کیا وہ عورت اس صورت میں طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ایسی بچیوں کو چاہیے کہ ان اسباب پہ غور و تفکر کریں کہ جن کی بنا پر بد اخلاقی یا گالیوں والا معاملہ ہو رہا ہے۔ اگر اس میں اپنا قصور نظر آئے کہ آپ سستی سے کام نہیں کرتی ہیں، سستی کرتی ہیں، بھول جاتی ہیں، چیز رکھ کر سالن جلا دیتی ہیں روزانہ، اس وجہ سے وہ بد اخلاقی دکھا رہے ہیں، تو اس صورت میں بھی بد اخلاقی اور گالی کو میں جائز نہیں کہوں گا، لیکن بہرحال پھر قصور آپ کا بھی ہوا، تو آپ اپنی روش کو بدلیں، عادات کو بدلیں، تاکہ ان کے اخلاق بھی بہتر ہوں۔ اب ان کے اگر بد اخلاقی اس کا سبب چونکہ آپ بن رہے ہیں تو گناہگار آپ بھی ہوں گی۔
دوسری صورت یہ ہے کہ ہر طرح کی آپ اطاعت کر رہی ہیں لیکن ویسے کچھ لوگ عادتاً ایسے ہوتے ہیں، ایسی صورت میں دوسری صورت ہوتی ہے صبر و تحمل کی، کہ صبر کریں۔ اگر آپ کی طبیعت اتنی مضبوط ہے کہ تھوڑی بہت باتیں سن کر آپ برداشت کر لیں اور اپنا گھر بسا کے چلائیں تو سب سے بیسٹ وے ہے، کیونکہ آپ اگر طلاق لے، کوئی بھی بچی طلاق لے بھی لیتی، چلو فرض کر لیں، پھر وہ شادی کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ نہیں کرے گی تو یہ معاشرہ جینے نہیں دیتا۔ شادی کرے اور دوسرا شوہر اس سے زیادہ بد اخلاق آ جائے تو پھر کیا کریں گے؟ اور اکثر جو ہے نا یہ پھر دوسری شادی میں بعض لوگ جو ایسے مطلب عجیب و غریب قسم کے ہوتے ہیں تانے دیتے ہیں کہ پہلے شوہر کے ساتھ تو نبھا نہیں سکی، ہمارے کیا کہ نبھائے گی، اور یہ اور وہ کر کے، اور چلو بھائی عورتوں کی بات کوئی زبانیں کوئی نہیں بند کر سکتا، ایک اور اذیت ناک زندگی شروع۔ اور اس میں پھر آپ طلاق کا، کوئی بچی طلاق کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتی کہ اب وہ گھر والے کہیں گے کہ تم نے تو طلاق لینے کی عادت ڈال لی، اب کیا ہوگا؟ اس لیے بہتر ہے کہ جو اللہ نے یہ موقع دیا ہے صبر و تحمل کے ساتھ کریں۔ اگر بڑوں کو بیچ میں ڈال کر ہو سکتا ہے تو اس معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کریں کہ بڑے ان کو سمجھائیں کہ بھئی ہماری بچی کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرو۔ لیکن اگر کسی بھی صورتحال کے تحت کوئی اچھی صورت نہیں نکل رہی ہو، اور بچی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بعض بہت سینسٹیو قسم کی ہوتی ہیں، ذہن بہت ہی کھچ جاتا ہے، اسٹریس میں آ جاتی ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں، وہی جملے وہی گالیاں گونج رہی ہوتی ہیں۔ بعض بہت اچھی فیملی کی بچیاں ہوتی ہیں، ایک بچی کے بارے میں مجھے پتہ چلا بہت ہی سلجھی ہوئی فیملی، اتنی پیاری، میں جاتا ہوں پرسنل طور پر، اور شوہر ایسا بد اخلاق کہ گندی گندی گالیاں دے، تو ایک عام شریف جو آدمی ہوتا ہے جس نے کبھی ایسے اپنے گھر میں ماحول نہیں دیکھا، اس کو آپ چھوٹی سی گالی دیں، اس کے تو یہاں جا کے لگے گی یا دل پہ چوٹ لگے گی، اور اس طرح پھر اگر وہ بیماریوں کا مجموعہ بن رہی ہو بچی تو بالکل اس کو طلاق کے مطالبے کا حق حاصل ہے۔ اب وہ مطلب شریعت نہیں کہتی کہ اپنے آپ کو دباتے رہو۔